اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. کچھ ایسا معجزہ لفظوں کے ساتھ ہو جائے جو میں کہوں وہ زمانے کی بات ہو جائے، جو میں کہوں وہ زمانے کی بات ہو جائے. ایسا جعفری کہتے ہیں کہ نظر کو انجمن راز تک رسائی بھی دے، ملی ہے کعبے بصارت کو کچھ دکھائی بھی دے، اور زمین پہ پھول بچھانے کی آرزو ہے مجھے، جنوں کو وسط صحرا سے آشنائی بھی دے، جنوں کو وسط صحرا سے آشنائی بھی دے. بنا مولوی کہتے ہیں کہ زمین بھی ہے تو تھوڑا سا آسمان بھی دے، میرے خدا میرے ہونے کا کچھ گمان بھی دے، اور فلک کو چاند ستارے نوازنے والے مجھے چراغ جلانے کو سائمان بھی دے، مجھے چراغ جلانے کو سائمان بھی دے. ڈاکٹر راحت انگوری کہتے ہیں کہ تیرا احسان ہے جتنی بھی میسر کر دے، ہاں مگر اتنی ہو ساقی کہ گلا تر کر دے، سارے بادل اسی کے وہ اگر چاہے تو میرے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے، میرے تپتے ہوئے صحرا کو سمندر کر دے. جنہوں ماضی کہتے ہیں خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے، اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے، میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے. تمام حاضرین ناظرین سامعین کی جانب سے آغاز میں ہے رسم مبی لقب حامی اول ختم رسول قلم اللہ کمال ہی کشمت جان جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی صدو علیہ وآلہ شفیع محشر حبیب دعوت حضور بنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت میں بڑھائے عقیدت پیش کرنا نہایت ہی ضروری ہے. ظہیر عالم ناگپوری کہتے ہیں کہ شام سے جو لکھنے بیٹھا تا سحر لکھتا رہا، بعدم میں بدت خیر البشر لکھتا رہا، اور نیکیاں ملتی رہی ایک ایک حرف نات پر میں ادھر لکھتا رہا، مولا ادھر لکھتا رہا، میں ادھر لکھتا رہا، مولا ادھر لکھتا رہا. علامہ صلی اللہ صاحب حکمرانی کہتے ہیں کہ چہرہ سرکار کو کہتا رہا قدیر عرش، اور نقوش پاک میں شمس و قمر لکھتا رہا. کیا میری اوقات کے لکھتا رہا تو میں سرکار کی بس محمد یا محمد یا عمر بھر لکھتا رہا، بس محمد یا محمد. مظفر وارثی کہتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف. تو تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف. مشک و عنبر چمپا چمیلی اور گلاب ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف. غنی اعزاز اقولی کہتے ہیں کہ نور اعظم ہے تو تیرا نام روشنی، نور اعظم ہے تو تیرا نام روشنی، تو صاحب جمال تیرا پیغام روشنی. اور شہروں میں شہر مدینہ منورہ، بازاروں رہ گزاروں درو عام روشنی، بازاروں رہ گزاروں درو عام روشنی. ڈاکٹر راحت انگوری کہتے ہیں کہ یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، کوثروں زمزموں تصریح نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑ لوں راحت، آپ کے نام کی نیل نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی نیل نہیں لکھ سکتا. ڈاکٹر بشیر مطلب کہتے ہیں کہ فرشتے چومنے لگتے ہیں اس کے ہونٹوں کو، حسین چاند ستارے سدائیں دیتے ہیں، اور درود پڑتا ہوا جب کوئی گزرتا ہے تو راستے کے اندھیرے دعائیں دیتے ہیں، تو راستے کے اندھیرے دعائیں دیتے ہیں. ڈاکٹر راحت کہتے ہیں کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم سے قدم قدم پہ خدا کی بہت مدد پہنچتی ہے. درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، اور درود و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں
قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے، قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے۔ آج کی اس تقریب کے صدر اور بالخصوص کونا مشق شاعر جنہوں نے اردو کا علم لے کر خطۂ بہار میں اور بہار کے اس سملاط علاقے میں غزل کی جو حیائی نمودار کی ہے، جو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے سابق رکن ہے عزت مآب جناب مصطفیٰ جلیل صاحب، اور بالخصوص غنی لاجی صاحب کے بارے میں کیا ہوں، کس نام سے میں انہیں پکاروں یہی سوچ رہا، ہوا کے میں الفاظ کے جنگل میں کھڑا، ہوا کے میں الفاظ کے جنگل میں کھڑا۔ غنی لاجی صاحب کے بارے میں اگر کہوں کہ یہ وہ صحافی، یہ وہ مصنف ہے جو اپنی تخیلات کی پرواز سے ساری کائنات کا، ساری دنیا کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ وہ مصنف، یہ وہ صحافی ہے، اگر محبت سے پتھر کی طرف دیکھ لے تو پتھر میں گویائی پیدا ہو جائے۔ اس کی صحافت کا وہ کمال ہے کہ اگر غنی لاجی صاحب کانٹوں کو چھو لے تو کانٹے بہکنے لگ جائیں۔ اگر غنی لاجی صاحب کاغذ پر لفظ تلوار لکھتے تو انسان میں جذبہ شہادت پیدا ہو جائے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، جب میں غنی لاجی صاحب سے ملا نہیں تھا، لیکن جب میرا مہاراشٹر ٹائمز اور لوک ستہ میں ایک کالم تھا، اس وقت میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ مراٹھی شاعروں اور اردو شاعروں کو جنہوں نے اپنی کی جو تصاویر جو آویزاں کی ہے ہال میں، جہاں اردو ہال سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور مراٹھی ہال بھی بازو میں ہے، تو میں نے دیکھا کہ آج تک کے اسکولوں کو لوگوں نے تجارت کا، تعلیم کو تجارت کا ذریعہ بنایا، لیکن غنی لاجی صاحب ممبئی کی چکا چوند چھوڑ کر یہاں پر جب اردو کے فروغ کے لیے آئے، تدریس کے فروغ کے لیے آئے، اردو کا تو وہ حال ہے کہ آج تک حضرت نوح علیہ السلام کے کبوتروں کی طرح یہ زبان اپنی زمین تلاش کر رہی ہے۔ تقسیم پاکستان کے بعد، تقسیم ہند کے بعد صحیح معنوں میں جینا اور پاکستان جیت گئے اور اردو اور مسلمان ہار گئے۔ علامہ سیف اللہ صاحب کہتے ہیں آج جو یہ اذیتیں ہیں، آج جو یہ تکلیفیں ہیں، یہ ساری تمام تر تکلیفیں ایک شخص کی وجہ سے ہے، اور اس شخص کا نام ہے جنا۔ جنا نے جو قصور کیا، اور جنا کے ساتھ جو لوگ تقسیم پاکستان کے وقت اس سرزمین پر گئے تو ہمارے آباء و اجداد نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین پہ پیدا ہوئے، اس سرزمین کے اوپر ہم مریں گے۔ بالخصوص آج غنی لاجی صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میری چاروں کتابوں کا جس طریقے سے انہوں نے مضمون سیاسی تقریر میں لکھا ہے جو قریب شائع ہونے والا ہے، یہ تمام تر چیزوں کا ذکر میں نے مراٹھی کے اندر کیا کہ جنا کی غلطیوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے، اور بالخصوص ایک زبان سوری پہ چڑھائی گئی ہے جو 60 برسوں سے اپنا مقدمہ خود لڑ رہی ہے، اس کا نام اردو ہے۔ علامہ سیف اللہ صاحب بہت کہتے ہیں کہ اجنبی کی طرح آج خود اپنے ہی گھر میں ہوں، جان ہوں میں منظر کی لیکن پد سے منظر میں ہوں، اور مصلحت نے چھین لی شمشیر میرے ہاتھ سے، میں بہادر ہوں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہوں، میں بہادر ہوں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ اردو کی حالت، اردو کی پسماندگی اور اردو کے تعلق سے ہمارے دل میں جو نرم گوشہ ہے، آج اردو کی جو خستہ حالی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے پہلے کسی نے کہا تھا، سر سید احمد خان نے ہمارے قوم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی کی اشد ضرورت ہے، آنے والے دنوں میں پوری کائنات کی، پوری دنیا کی زبان اردو ایک انگریزی ہونے والی ہے۔ اس وقت مخالفت کی گئی ہمارے قوم سر سید احمد خان کی، ان کو پتھر مارے گئے، ان کے اوپر چپلے جوتے برسائے گئے، اور وہ تمام تر چپلے جوتوں کو وہ اپنی جھولی میں اکٹھا کرتے، اسے پھر سیتے، پھر بازار میں علی گڑھ کے لا کر بیچتے، اور جو پتھر ان پہ برسائے جاتے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس پائے کے اندر وہاں پر لے جا کر ڈالتے۔
آج پوری کائنات میں، پوری دنیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انگریزی کی ٹوٹی بولتی ہے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے پہلے سر سید احمد خان ہمیں ملے، لیکن قوم نے ان کی قدر نہیں. سر سید احمد خان کی دورندے جی بتا رہی تھی کہ آنے والے وقت میں انگریزی کے ذریعے UPSC MPSC کے ذریعے ہماری قوم جس تیز رفتار سے گزرے گی اس کا پورا خاکہ ان کے ذہن میں تھا. اور سر سید احمد خان کی قدر نہ کرنے کے بعد ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جب پورے مذہبوں کا مذاہب کا مطالعہ کیا اور انہیں اپنا مذہب تبدیل کرنا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے تمام تر مذہبوں کا جب مطالعہ کیا تو ان کی نظر فرقان حمید قرآن مجید کی ایک آیات کریمہ پر آ کر رکی، اور مذہب اسلام کا جب مطالعہ کرتے کرتے غار حرا پر جب جبرائیل علیہ السلام پہلی آیات کریمہ شفیع محشر حبیب دعوت حضور نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا. اقرا بسم ربک الذی، اقرا ہے پڑھو. مولانا صاحب امبیڈکر نے قرآن مجید قرآن حدیث سے منزلیہ اقرا شکا، اقرا شکا سنگٹھت ہوا، ارے سنگرش کا. اقرا بسم ربک الذی. تمہیں خصوص معراج فیض آبادی کہتے ہیں کہ وہ صادق و امین، وہ عظیم لازوال سچ، وہ آئینہ خدائے بے نیاز کی صفات کا، وہ نور آدمی ہرا کی خلوتوں میں تھا، اسی کو دے دیا گیا نظام کائنات کا، اسی کو دے دیا گیا نظام کائنات کا. اگر عربی کا مطالعہ کرنے والے طلباء طالبات یہاں پر کرتے ہیں تو عربی میں لفظ چے نہیں ہے، چے کی جگہ سین کا استعمال ہوتا. لفظ چے عربی میں کہیں نہیں ہے. اسی لیے سرکار دو عالم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس چے کا ذکر کرتے ہوئے، چے کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ بس چین کی جگہ بس سین کہا. عطا علما وقال بس سین، یہاں پہ چین کا ذکر ہے. عطا علما وقال بس سین، علم حاصل کرو چاہے ملک چین کی سرحد پر جانا پڑے. اب چین میں تو عربی نہیں ہے، چین میں تو اردو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی زبانیں ہو ان زبانوں سے معاشرے کی میری امت کی وابستگی ہو، اور اسی تناظر کے اندر آج ہماری پسماندگی کی جو جڑیں ہیں، وہ جڑیں ہمارا جو تعلیمی جو معیار ہے، رات دن جو گرتا ہوا تعلیمی معیار ہے. سچر کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی کی رفتار یہ آدیواسوں سے بھی کم ہے. آدیواسی کی جو رفتار ہے اس سے بھی ہماری کم ہے. یہ سچر کمیٹی کا احوال جو ہے اس نے بتایا، اور اس کی وجوہاتیں یہ رہی کہ ہم اپنا رونا روتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے غربت میں اور پریشانیوں میں تعلیم کی راہ پر وہ گامزن ہوئے. آج میں بالخصوص یہ کہتا ہوں کہ نئی سطح میرا تعارف کرتے ہوئے 9 یونیورسٹی میں میری 4 کتابیں شامل ہیں. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ میری 10ویں اور 11ویں جماعت میں شامل مراٹھی کبھی تھا. میرے داماد کو تھی، میرے 2 بھانجوں کو تھی. یا رضوان بیٹا میرا بھتیجا 10ویں میں جب وہ تھا تو میری نظر اس کو تھی. یہ مبادلہ سبھی کو نہیں ملتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ رہی کہ میرے خیالات کا اظہار جب میں نے مراٹھی میں کیا، اور مراٹھی میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اردو ساتھی ہونے کے باوجود اس گاؤں کے اندر ساکر کھیڑا کے اندر اردو ہائی اسکول نہیں تھی. غنی غازی صاحب جیسے لوگ اس وقت وہاں پر نہیں تھے، اس لیے آج ہائی اسکول ہے لیکن اس وقت نہیں تھی. مجبوراً مجھے مراٹھی میں نام ڈالنا پڑا، مراٹھی میڈیم کے طرف مجھے راغب ہونا پڑا. وہ مجبوری اس طریقے سے اتنی جا کر مجھے ایک الگ اونچائیوں کی طرف لے جائے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن میں زندگی کے حالات مراٹھی میں لکھتا رہا. پہلا میں بڑا سا کارا بڑا روڑا کا ایکان کو مقامانہ کا بدن تھا، اور ابھی اسی ہفتے شائع ہوا ترمنی 70. یہ چاروں کتابیں عکاسی کرتی ہے معاشرے. افضل خان سرور، شائستہ خان چیزوگر، اس طریقے کے نصاب میں آنے والے جو سبق تھے وہ موضوع میں جانے کے بعد 10ویں جماعت میں شامل ہوئی. پڑھنا محلے سڑکیں لگت ہوئی سارے 11ویں جماعت میں شامل ہوئی. اگر شائستگی سے اگر ہمارا درد بیان کیا جائے اور اسے غنی غازی صاحب کی زبان میں اگر
کہا جائے کہ ایک معیاری سطح کے اوپر جب ہمارا درد بیان کیا جائے تو جو قبولیت ملتی ہے، کیونکہ غالب نے کہا تھا کہ آخر غیر سے یہ مضامین خیال میں غالب سبیل خامہ نوائے سروش ہے، غالب سبیل خامہ نوائے سروش۔ خورشید بابا کہتے ہیں کہ سوار لوگ کو پلک ابرو میں خم کر دے، سوار لوگ کو پلک ابرو میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے۔ تو گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کرنا، اسی بات میں ملازمت کے لیے تھا سوکیوری میں، اور سوکیوری بند ہونے کے بعد زندگی کے راہوں پر میں بحیثیت ناظم مقرر کر کے جو مراٹھی میں نامزد ہوا تو اللہ کا رسول گواہ ہے، اس کی رحمتوں کی آمیزش ایسی ہوئی جو کسی زمانے میں سائیکل پر ایسکانڈیا بیچتا تھا، جو کسی زمانے میں سائیکل پر ریوڑا پتانے بڑھی کے بعد جسے کہتے ہیں وہ بیچتا تھا، اس کا سفر پلین سے ہوا، اس کا سفر سائیکل سے لے کر پلین، پھر وہ گھوڑا ہو یا پھر مجھے امریکہ نے ویزا دیا نہیں، پہلا وشو مراٹھی ساہتیہ سمن 2009 میں جب ہوا، نئی سر کو معلوم ہے، اس کی نظامت میرے طرف تھی، اور اسی وقت تاج پر اجمل عامر قصاب نے حملہ کیا اور میرا ویزا کینسل ہو گیا۔ اس کی نظامت امریکہ میں سینڈ ہونے میں کرنے والا تھا، لیکن امریکہ نے میرا ویزا انکار کرنے کے بعد 43 لوگ تھے، جس میں سے 42 گئے، 43 اور میں نہیں گیا، لیکن اس وقت مہاراشٹر سے لے کر لوک ستہ سے لے کر سرکار تک یہ تمام تر اخبار نے اپنے سمپادکیے میں اس گھٹنا کا، اس حادثے کا ذکر کیا کہ غنی غازی صاحب بہت بھی واقف ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ 42 لوگ گئے اور 43 میں نہیں جا سکا، لیکن میری ریاست نے، میرے ملک نے، ریاست نے میرا انتخاب کیا، میرے ملک نے مجھے پاسپورٹ دیا، اور مجھے امریکہ نے نہیں آنے دیا، ان کی مرضی تھی، لیکن مجھے میری ریاست نے، میرے ملک نے نوازا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ میں مراٹھی کے ذریعے میں جو معاشرے کا ذکر، معاشرے کا تذکرہ مراٹھی میں کرتا رہا، اس کا اعزاز مجھے ملا۔ ویسا اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کی اس تقریب میں موجود کی یہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں، نظامت مقرری اس راستے پہ میں جب گامزن ہوا تو مجھے اور پیسے کے ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر چیزیں ملی، اور میری روزی روٹی کا ذریعہ زبان بنی، زبان بنی، روزی روٹی کا ذریعہ۔ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ زبان کیا کیا دے سکتی ہے، جس میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہارا حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو کبھی سائیکل پر ایسکانڈیا بھیجتا تھا، اسے زبان نے اتنا نوازا کہ اس کے جہاں پر جس جگہ پر 8-10 کلو کا گھر، چھوٹا سا بوسیدہ گھر تھا، آج اس بلڈنگ کے سامنے 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور 3 گاڑیوں میں سے جو بھی کیوں بھی گاڑیاں ایسی ہیں، جو گاڑی نکالنی ہے وہ گاڑی نکال کر اپنے پروگرام پر رواں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زبان جب نوازنے پر آتی ہے تو بہت کچھ دیتی ہے، لیکن ہمیں احساس سے کمتری سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ایک زخم ہنر دست سکندر سے ملا ہے، یہ تحفہ گہرائی کی سمندر سے ملا ہے، اور میری حساب کیا تھی جو اتنا کما لیتا، یہ کام بھی بچوں کے مقدر سے ملا ہے، یہ کام بھی کسی ناظرین کا کہ وہ گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے کا مشاعرہ بحیثیت مہاراج اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا ممبر، خیالوں میں فوٹو تصاویر میں نے گیٹ آف انڈیا دیکھا تھا، لیکن اسی کے سامنے کے مشاعرے کی نظامت کرنے کا، ابتدائی نظامت کرنے کا بحیثیت مہاراج اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا ممبر رکن مجھے موقع ملے گا، میں نے کبھی خوابوں خیالوں میں بھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ ہم ایسی بستی سے، ایسے محلے سے، ایسی سرزمین سے ہمارا تعلق ہے کہ علامہ سیف اللہ صاحب محمد علی کہتے ہیں کہ مفلسوں کی آرزوؤں کا سب دیکھا کرو، ریت کے انبار پر شیشے کا گھر دیکھا کرو، اور پڑھتے ہیں اسکول کی کھچڑی سے بچے جس جگہ ان گھروں کا حال بھی اہل نظر دیکھا کرو، علامہ سیف اللہ صاحب محمد علی کا ابتدا پھر ذہن میں کے افق پہ نمودار ہوتا ہے کہ اب سے ماضی ذہن کے پردے پہ لہرانے لگا، پھر تصور میں کوئی وعدہ شکن آنے لگا، اور دور اقصے ماضی ذہن کے پردے پر لہرانے لگا، پھر تصور میں کوئی وعدہ شکن آنے لگا،
اور دور اسکول سے کیا ہے دھوپ نے افلاس نے، ہوش میں آتے ہی بچہ کام پہ جانے لگا، ہوش میں آتے ہی بچہ کام پہ جانے لگا۔ اور غنی ناظر صاحب اس بات کے قائل ہے کہ اردو شاعری شمع پروانہ اور ایک لفظ ہے دستہ۔ میں تو کسی مسلمان کو دستہ باندھتے آج تک نہیں دیکھا، دستہ، اس کے بعد تلوار، تلوار کا ذکر غزووں میں ہوتا ہے، تلوار کا زمانہ ہے 84 ایک بندوق ہوتی چھوٹی سی۔ آج بھی اردو شاعری تلوار پر ہی ذکر ہے، ہم نے تلوار دشمن کے سامنے ڈال دی، ہم نے تلوار اٹھا لی، تلوار کے آگے ان کو نکلنا پڑے گا۔ ایک ایسی چھوٹی سی بندوق کی اگر وہ چلائے تو بندوق، یہ جو تصویرات ہے، یہ شاعری جو ہے ڈاکٹر بشیر بدر مظفر رانا، انہوں نے جس طریقے سے شاعری کو زمین پر لے کر آیا، نوابوں کے کوٹھوں سے شمع پروانے سے نکال کر، اور زمین وسیم بریلوی کہتے ہیں کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ ساقی اور ملخانہ، شمع پروانہ، محبوب سے گفتگو، اس سے باہر نکالا۔ اب یہ محبوب سے گفتگو، ساقی، ملخانہ، پروانہ، اس پہ اردو نظمیں کیوں نہیں محدود؟ اس کی وجہ تھی مغلیہ دور، عنایت و اشرت کا دور۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہاں پر حکومت کی، ہندوستان پر مغلوں نے کتنے سال کی؟ 150 سال حکومت کی۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، منظور ہے۔ اگر مغلوں نے حکومت کی 150 برس کی، تو مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس 100 ایکڑ، کسی کے پاس 200 ایکڑ زمین ہونا چاہیے تھی۔ مغلوں نے صرف مغلوں کی طرف ہی دیکھا، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی۔ آج بھی مٹی کے بال، بھوسا، ہنگار، آج ہمارے نصیب میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان لوگوں کی، ان حکمرانوں کی نظر ہمارے طرف نہیں۔ کہ ابرار کاشف کہتے ہیں کہ سورج کے پاؤں میں چھالا آتا ہے، ایسے تھوڑی گھر میں اجالا آتا ہے۔ غریبوں کا بچپن بھی پیچھے چلتا ہے جب غبارے بیچنے والا آتا ہے، جب غبارے بیچنے والا آتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی بھی نظر ہم پر نہیں تھی۔ تقسیم پاکستان کے بعد جنہوں نے جو غلطی کی، اس کی سزائیں، اس کی اذیتیں آج تک ہم کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف ہو کے بھی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، شریف ہو کے بھی عزت گنوانی پڑتی ہے، قدم قدم یہاں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور جنم جنم سے میں ہندوستانی ہوں لیکن مسلمان ہونے کی دقت چھپانی پڑتی ہے، مسلمان ہونے کی دقت چھپانی پڑتی ہے۔ اس طریقے سے جنہاں کی غلطیوں کی سزائیں ہیں، اور جنہوں نے جب پاکستان بنایا، ایک نئی حکومت بنائی، وہاں جانے کے بعد اردو کو سرکاری زبان بنایا۔ اردو ہندوستان کی اپج، اردو زبان یہ ہندوستان کی پیداوار ہے۔ وہ پہلے لشکری تھی، بعد میں ہندوی بنی، اور بعد میں جا کے اردو بنی۔ اردو کے معنی ہے فوج، اردو کے معنی ہے لشکر، نہ کہ مسلمانوں کی زبان، لشکری زبان، فوج کی زبان۔ لیکن جب ہمارے خیالات کا اظہار کا سوال جب آیا تو اردو زبان کو ہم نے ترجیح دی، کیونکہ فارسی، عربی، یہ تمام تر چیزوں کی چاشنی، خوبصورت چاشنی اردو بنی، اور اردو کے ذریعے ہمارے خیالات کے اظہار کا، جہاں تک میں غنی ناظر صاحب کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ ایسے صحافت، بالخصوص ایسا مصنف، یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے، اور اس کی قدردانی اس بات سے ہوتی ہے کہ میں ان کے بارے میں اگر کہوں غنی ناظر صاحب کے بارے میں، تو اس کے اندر میں جو میرے خیالات کا اظہار ان کے تعلق سے کر رہا ہوں کہ زبان ایسی جیسے ریشم دھویا جا رہا ہو، جیسے شگوفہ، جیسے مہو کا دودھ میں دھلا جا رہا ہو، جیسے شائستگی نے انسانی جسم اوڑھ لیا ہو، جیسے تہذیب براہ راست محفل سے مخاطب ہو رہی ہو، لہجہ ایسا جیسے پہاڑی چشمہ، پہاڑی جھرنا پتھروں سے گفتگو کرتا ہوا نیچے اتر رہا ہے۔ گفتگو میں اتنی شیرین، اتنی مٹھاس، جیسے ہزاروں پھولوں سے جذب کیا ہوا چوسا ہوا رس مدھو مکھیوں نے سماعتوں میں کھول دیا۔ لفظ ایسے چنے ہوئے جیسے کوئی پجارت صحن مسجد سے پھول چنتی ہوئی مندر کی طرف جا رہی ہو۔ احترام اتنا جیسے اب کھلے پھول شاخوں سے الگ ہو کر ننگے پاؤں کسی کے استقبال میں باادب کھڑے ہو جائیں۔ خاموشی اتنی جیسے کوئی گستاخ رستہ سا اپنی سانسوں کی لے روک لے اور پیروں میں بندے گھنگرو پتھر کے ہو جائیں۔
اس طریقے کی الفاظ کی جو چاشنی ہوتی ہے، تراشنا ہوتا ہے، اس طریقے سے ابھی انہوں نے جو مجھ پہ میرے پورے لفظی سفر پر جو ایک مضمون لکھا وہ میں نے پڑھا، اور اس کے جو لفظ، جو کچھ نئے لفظ میرے سے پہلی دفعہ ملے، میں نے کہا کہ ان لفظوں کا تعارف میرے سے پہلی دفعہ ہو رہا۔ اسی طریقے سے اللہ کسی کسی کو اس طریقے سے نوازتا ہے کہ وہاں سے، اور بالخصوص آج تک کے میرے خیال سے انیس جاوید جو اردو ٹائمز کے صحافی ہیں، ان کے بعد ربی واضح صاحب نے میرے اوپر تفصیل جو آرٹیکل لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مراٹھی کا معیار اور اردو کا معیار کیا ہے، کیونکہ نظریں لکھنا لفظوں کی بندشیں اس کے اوپر منحصر نہیں ہے، کیونکہ احمد ابیب قاسمی نے کہا تھا کہ ایک شعر کہنا ہے، نصف شب کا عالم ہے، ہر طرف خاموشی کا بے وجود پیدا ہے، وقت جیسے پلوں کو سانس لینے ٹھہرا ہے، ایک نئی سرگوشی جی لگا کے سنتا ہوں، ایک شعر کہنے کو ایک خواب بنتا ہوں، نرم رو ہوا کا ہاتھ پتلے پتلے پیڑوں کا پالنا ہلاتا ہے، ایک بلیغ سناٹا ایک لطیف لہجے میں لوریاں سناتا ہے، بادلوں کے وزن میں چاند مسکراتا ہے، ایک خیال آتا ہے، کائنات پر تاری ایک عالم خون ہے، ایک طلسم رسو ہے، اور اس کی سرسط میں سونی سونی خوشبو ہے، ذہن کے دھندلکے میں ایک چراغ جلتا ہے، ایک پھول کھلتا ہے، ایک شعر بنتا ہے، ایک پھول کھلتا ہے، ایک شعر بنتا ہے۔ رائے ہری چندر مکھی جہلوی کہتے ہیں کہ شاعری کوئی بازیچہ اطفال نہیں دکھی، شاعری کوئی بازیچہ اطفال نہیں دکھی، جسم کی رگ رگ دھواں ہو تو غزل ہوتی ہے، جسم کی رگ رگ دھواں ہو تو غزل ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایسی محفل چاہیے۔ اور جو خصوص غنی راضی صاحب نے جس طریقے سے اس املاک علاقے کو تراشا، ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ پورت ہم جنس ہم جنس برواز کبوتر وا کبوتر باز برواز۔ سائنی نام کا ایک فارسی شاعر میں کہتا ہے کہ سائنی دو چیز بشکت قدر شیرا، سائنی دو چیز بشکت قدر شیرا، تحسین ناشناس وہ سکوت سخن شناس، تحسین ناشناس وہ سکوت سخن شناس۔ اور مصطفیٰ بھائی یہی شعر کا جو اگر دیکھیں، اگر اس شعر کا ترجمہ کر دیکھا جائے تو یہ سائنی نے جو کہا فارسی میں اس وقت، اسی طریقے سے نیاور آیا کہتے ہیں کہ واچن رہے کبھی رہے رسکتنی پرتتو اسپرشو جیسا نورسا رवि सागर کبھی مجھے رتنان سے آ کر بھاوارتھا سے ترور زمین آئے۔ ایک ہی خیال لیکن دیکھو خیال کی عکاسی کہ انہیں اردو کے اس سائنی کے شعر سے مراٹھی والوں کی کوئی وابستگی نہیں، لیکن تھاٹ دیکھیے جس طریقے سے سیماب نے کہا تھا کہ ہر وہ ہے کہ قلبیں وہ دیکھے جن کو فرصت ہے، یہاں آتے نظر تک صرف عنوان محبت ہے، پرسپار محبت کی شریعت ہے، کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے، جہاں وہ ہے وہاں دل ہے، جہاں دل ہے وہاں سب کچھ، مگر پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے، میری بیماری پر یہ ہوش والے بحث فرمائے، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے۔ نے کہا لیکن تکارام مہاراج کہتے ہیں کہ اشا ساتنالا لاوتانا لاڑا دیکھو تھوڑا موڑا ہوتا ہی دیو مازتانا اکنتا تو دھنی تکارام ورنی توڑ پڑے بولے گاتلے رڑایا ناہی آسو ناہی مایا ایسا بھکتی باد کائے رنگ بیگری چالی آئے ستیہ ستیہ شی من کے لے کو آہی مانی لے لاہی بہو نتا۔ سیماب کی جو یہ سیماب کا جو تصوف کا نظریہ ہے وہی تکارام مہاراج کے جب ابھن میں آتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ تکارام مہاراج کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت انگڑ شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت انگڑ شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ سے جو وابستگی تھی، جو حقیقت تھی تکارام مہاراج کی، جو لوگوں کے ملاقاتوں پہ جو دیرینہ ملاقاتیں رات رات بھر ہوتی تھی، اس میں تصوف حضرت انگڑ شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تکارام مہاراج کو سمجھایا، اور یہ پڑھنے کے بعد مطالعے کے بعد یہ تمام تر چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو بالخصوص آج کی جو تقریب ہے ایک تفصیل اگر ہونا جائے تو اس کا خاکہ بہت بڑا ہے، لیکن تعلیم کی راہوں پر گامزن ہوتے ہوئے جو طلبا طالبات امتیازی نمبرات سے یہاں پر کامیاب ہوئے انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ بالخصوص بچیاں اس میں زیادہ رہیں اور
اور جب بھی میرے خیال سے 2 دفعہ اٹھنے کا موقع ملا تو اس کا دوست اٹھا کے بیٹھا رہا. تو دوستی کا عمل یہ ہے کہ اس راہوں پر چلتے وقت دوستی کے جو نمرات ہے اس طریقے سے دوستی کے راہوں پہ چلتے ہوئے یہ پھول بھی تیرے پاس آئے، اس کوشش میں انسان رہے. کیونکہ دوستی جہاں تک کہ چاہنے والوں کی منزل بھی کڑی ہوتی ہے، ہر ملاقات جدائی کی گھڑی ہوتی ہے، اور وقت مل جائے تو رشتوں کی کتابیں پڑھنا دوستی خون کے رشتے سے بڑی ہوتی ہے. انسان کے اندر جدوجہد چاہیے. میں بالخصوص ساتھ بھی کہوں گا کہ میں نے میری دیکھا کہ ہر ایک کے پاس ایک کاغذ تھا، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں. نظامت کرنے والے کے پاس کاغذ ہے، بعد میں خیالات کا اظہار کرنے جو بھی آ رہا اس کے پاس کاغذ ہے، یہاں تک کہ نہیں کے پاس بھی کاغذ ہے. یہ کاغذ ساتھ میں بہتر آیوگ میں ہٹ جائے ساتھ میں نہیں، ابھی تک اگر ٹرینڈ ہو تو ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہو. یہ کاغذ ہٹ جائے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کھڑے ہو جائیں تو زبان جو کیونکہ حسین سوچ یہ کہتے ہیں جس معاشرے سے ہمارا وابستہ کیا، اور بالخصوص یہ میں اجتماعی سے کہہ رہا ہوں، میں اجتماعی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مراٹھی کے جو جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہ ناظم کہیں کہیں تو کاغذ کی طرف نظر ڈالتا ہے، کہیں اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کاغذ کی طرف نظر ڈالتا ہے. بالخصوص کاغذ کی وابستگی اگر رہی تو واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں سب موجود ہے، واٹس ایپ اور فیس بک پہ، لیکن اس کا سفر ذہن تک ہو. دنیا داری کی باتیں یا دل کا کاروبار ایک چھوٹے سے موبائل میں سمٹ گیا سنسار. ہم اس دور سے وابستگی رکھتے ہیں میری بھیا، اور ہم ادا فاضلی کہتے ہیں کہ سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں رکھے آنسو اور مسکان، ایک ہی تھیلے میں رکھے آنسو اور مسکان. اسی تھیلے میں کسی موت کا کارڈ ہوتا تھا اور اسی تھیلے کے اندر شادی کا کارڈ بھی ہوتا تھا. سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان. میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار. دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار. اور پھر دھیرے دھیرے واٹس ایپ کا زمانہ آیا، فیس بک کا زمانہ آیا. سفیان قاضی کہتے ہیں کہ جلدی سے ہوئی جاتی ہے سانسوں کی چال، جلدی سے ہوئی جاتی ہے سانسوں کی چال بند، جب ہو جاتی ہے مریض کی دیکھ بھال بند. اور اس نے بھی بنائے فیس بک پہ 1000 دوست، خود اپنے ہی گھر میں رہی جس کی بول چال بند، خود اپنے ہی گھر میں رہی جس کی بول چال بند. فیس بک کا ہزاروں متر جالا ہنگت راہی گاوات پتر त्याचे फेसबुकावर हजारों मित्र, त्याचे फेसबुकावर हजारों मित्र. इस हालात के अंदर उसका सफर व्हाट्सएप का फेसबुक का अपने जहनों तक हो, और कोई तो भी तल्ख बोले महाशरे की इस्लाह के लिए, कोई तो भी तल्ख बोले. हर वक्त 27 के तारीफ के फनों के अलावा, क्योंकि मैंने मेरी भाई से उस दिन कहा कि कोई नावाकिफ आदाब चमन आया था, हमने कांटों के भी होठों के निशान देखे, उसको मालूम ही नहीं था फूल चुनना पड़ते हैं. कोई नावाकिफ आदाब चमन आया था, हमने कांटों के भी होठों के निशान देखे हैं. हमारी ऐसे माशरे से वाबस्तगी है. हसीन सोच कहते हैं कि लहू इन आंखों को इतना बहाना पड़ता है, लहू इन आंखों को इतना बहाना पड़ता है, कभी कभी हमें तो डूब जाना पड़ता है. और हमारे घर कोई त्योहार कैसे आएगा, हमें तो ईद के दिन भी कमाना पड़ता है, हमें तो ईद के दिन भी कमाना पड़ता है. हालात बदलने के लिए अगर किसी घर से अगर कोई PSI बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, तो पूरी बिरादरी का नक्शा बदल जाता है. अगर उस बिरादरी से कोई कलेक्टर बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, कोई PSI बनता है, वो माली एतबार से वो जो उनकी सतह है वो बुलंद होना चालू हो जाती है, माशरे में उनकी इज्जत बढ़ जाती है. तालीम जो करती है, हमने तो DED को MBBS समझाता भी था, उसके आगे जाकर MBBS DED से आगे जाकर और कुछ बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे मैदान हैं. ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मालूम हो रहा है. आज की इस तकरीब में प्रोफेसर जलील गाजी साहब ने यहाँ पर मदद किया, आपसे मुखातिब किया, बड़ी खुशी की बात है. और जब भी उर्दू में बोलने का, क्योंकि उर्दू मादरी जुबान है, उर्दू ने मुझे ख्वाब दिए और मराठी ने ताबीर दी, मराठी ने ताबीर दी, उर्दू ने ख्वाब दिए. इन दोनों जुबानों के मुझ पर एहसान ऐसे हैं कि रोज उर्दू मुझे मोहल्ले की सरहद पर लेकर जाती है. मराठी कभी कोल्हापुर, कभी सोलापुर, कभी अकोला, कभी औरंगाबाद लेकर जाती है.
رات بھلے مجھے اردو مراٹھی محلے کی سرحد پر لاتی ہے اور اردو کے حوالے کرتی ہے. ایسے یہ جو دو تہذیب و تمدن کا سفر ہے وہ میری زندگی سے وابستگی ہے. اور یہ جو سفر میں آنے والے یہ جو رونقیں ہیں، یہ جو زبانیں ہیں اردو اور مراٹھی، انہوں نے جس طریقے سے نوازا ہے آج کی اس تقریب میں. مصطفیٰ جمیل صاحب کی صدارت کے اندر مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. کہاں سن کی یہ سوگات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. میں راہی ہوں محبت کا پجاری، محبت ہی محبت چاہتا ہوں. ملیں گے پھر کسی موقع پہ ہم کو. خدا حافظ. اجازت.